بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ. آپ کو گرے زون وتھ سردار پیرزادہ کے اسپیشل ایڈیشن میں ویلکم. بہت پرانی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس لاہور پاکستان کا پرائڈ تھا. یہاں پر ایڈمیشن لینے والے اسٹوڈنٹ بہت ٹیلنٹڈ کہلاتے تھے اور یونیک کہلاتے تھے. وہ پرائڈ ہوتے تھے پاکستان کے. اس ادارے کا قیام 1955 میں عمل میں آیا. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، بیگم رانا لیاقت علی خان، امریکہ کی فرسٹ لیڈی نے اس ادارے کی ترقی، فروغ اور بڑھاوے کے لیے دن رات کام کیا. گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس لاہور نے اپنے قیام کے تھوڑے ہی عرصے بعد وہ مقام پیدا کر لیا جو بہت کم اداروں کے نصیب میں ہوتا ہے. یہاں تک کہ لاہور کی پہچان بن گیا. اگر آپ کہتے کہ میں یا فلاں ہوم اکنامکس کالج میں ایڈمیشن لے رہے ہیں یا لینا چاہتے ہیں، فوراً یہ سمجھ میں آ جاتا کہ یہ ادارہ لاہور میں ہے. یعنی لاہور اس کی پہچان نہیں تھا، بلکہ گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس لاہور کی پہچان بن گیا. جب یہ ادارہ قائم ہوا تو اس کا ویژن تھا کہ خواتین جس کے گرد پورا گھر گھومتا ہے، گھر گھرستی خواتین کے ذمہ ہوتی ہے، وہ خواتین گھر کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں بھی نمایاں مقام پیدا کریں. ان خواتین کو اسکلفل کیا جائے، ہنر مند کیا جائے. وہ ایک قول ہے نا فلاسفر کا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی تربیت یافتہ خواتین دیجئے، میں آپ کو پڑھا لکھا تربیت یافتہ معاشرہ دوں گا. گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس لاہور اس قول کی عمدہ مثال تھی. اگر ہم گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس کے فارغ التحصیل طلباء پر نظر ڈالیں تو پاکستان کے اندر ہر شعبے میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے یہی طلباء ہیں. یعنی وہ روشن ستارے ہیں جہاں پر بھی وہ موجود ہیں. اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے بیشتر حصوں میں گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس کے فارغ التحصیل طلباء اپنا مقام پیدا کر رہے ہیں. پھر نہ جانے کیا ہوا کہ گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس کو کسی کی نظر لگ گئی. معاملہ کچھ یوں تھا کہ 2017 میں گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی بنا دیا گیا. بظاہر تو یہ بہت عمدہ بات تھی، لیکن نہ جانے نیتوں کا فطور تھا یا نیم حکیم خطرہ جان کہیے کہ یونیورسٹی بننے کے بعد گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس کی وہ روشنی ماند پڑتی گئی. اس کا سورج غروب ہونے کا منظر پیش کرنے لگا، یعنی ڈائنگ سن نظر آنے لگا. گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس کی الومنائی اور وہاں کی فیکلٹی ممبرز نے اس دکھ کو پوری طرح محسوس کیا اور گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس کو وہ پرانا مقام دلانے کے لیے اور اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مہم شروع کی. آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ آج اس گفتگو میں موجود ہیں گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس کی اولڈ اسٹوڈنٹ جو پراؤڈ پاکستانی بھی ہیں، محترمہ ذیشان ضیاء راجہ صاحبہ. ذیشان ضیاء راجہ صاحبہ، آپ کو ہم گرے زون وتھ سردار پیرزادہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ سعید صاحب، اینڈ آئی ایم آنرڈ کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم میں آج انوائٹ کیا ہے تاکہ میں اپنے اس کورس کو اور آواز دے سکوں اور آپ کی مدد سے اور لوگوں تک پہنچا سکوں. اچھا، سب سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس کی اولڈ اسٹوڈنٹ ہیں، تو ان دنوں آپ کی مصروفیات کیا ہیں تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ چل جائے کہ وہ اسٹوڈنٹ کس طرح معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. دیکھیں، میں ایک کہوں گی کہ اچھی اسٹوڈنٹ تھی کالج آف ہوم اکنامکس کی. میں نے وہاں سے بی ایس کیا تھا 1986 میں، اور اس کے بعد میں نے اپنا ایک اسکول سسٹم ڈیولپ کیا کیونکہ میں نے اسکول کی ہی لائن کو آگے لے کر چلی تھی، کیونکہ میں نے چائلڈ گائیڈنس میں اپنا بی ایس کمپلیٹ کیا تھا اور اس کی جتنی اچھی خوبصورت ٹریننگ تھی اس نے میرا پورا امپیکٹ اتنا چینج کر دیا ایجوکیشن کے بارے میں، ٹیچر ٹریننگ کے بارے میں، سیٹ اپ کے بارے میں. تو میری خواہش تھی کہ میں ایک ایسا اسکول بناؤں. تو پھر میں نے امریکن لائف سیٹ اپ کے نام سے اسکول اسٹارٹ کیے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا 101 ابھی میں نے ریسنٹلی کووڈ کے ٹائم پیریڈ میں پلیٹ فارم اسٹارٹ کیا ہے، سی او انکریڈیبل سی اوز، وومن سی اوز آف پاکستان. وہ بھی ابھی میرا بھی ایک بیبی ہے جو کہ
प्राउड पाकिस्तानी वुमेन को मुझे उजागर करने के लिहाज से ये मैंने एक सेटअप किया. इसके अलावा मेरे स्कूल से रिलेटेड काफ़ी ब्रांड्स हैं जो हमने इसको सॉलिड लाइन पे लेकर गए, क्योंकि मुझे इस फील्ड में अब 23 ईयर्स हो चुके हैं. मैं अभी भी और आज भी कहती हूँ कि ये मेरी प्रेजेंस इन प्रोफेशंस में मैंने अपने घर को इंटैक्ट रहा. मैं एक अच्छी, मैं कहूँगी कि बासलाहियत होम मैनेजर हूँ. सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी कॉलेज BS करने के बाद, क्योंकि शादियां हो जाती हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी आती है घर और गृहस्थी, जिसमें जो मेरी क्वालिफिकेशन के बाद जो मुझे कुकिंग है या घर का मैनेजमेंट है, घर की बच्चों की डेवलपमेंट और उनकी निगहदाश्त है, अपने बुजुर्गों की निगहदाश्त है, काउंसलिंग ऑफ द मेंबर्स है, टोटल ओवरऑल उसका इंटीरियर है, इसकी सब चीज़ों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे थी. और आपको भी पता है हमारे पाकिस्तान का माशरा ऐसा है कि जब शादियां होती हैं तो बच्चियों को उससे पहले की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, और जो ही हमारी मैट्रिकुलेशन या क्वालिफिकेशन स्कूल लेवल पे ख़त्म होती है तो हमें कॉलेज लेवल पे धकेल दिया जाता है. अक्सर औकात हमारे सामने कोई एम ऑब्जेक्टिव एज खातून नहीं होता. लेकिन जब मेरे पेरेंट्स क्योंकि आर्मी सेटअप से बिलोंग करते हैं और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और अच्छी, जिसको मैं कहूँगी कि तरबियत हमारी रही उसमें, क्योंकि माय मदर वाज वेरी इन्वॉल्व विद द ब्रिंगिंग अप ऑफ ऑल ऑफ अस, वी वर अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन एट दैट टाइम. सो उसके लिहाज से होम इकोनॉमिक्स वाज द प्रायोरिटी, जिसमें ना चाहते हुए भी, आपको पता है कि बच्चे हमारी उम्र में व्हेन वी हैव डन मैट्रिक तो रिबेलियस से भी हुए होते हैं, ना पढ़ना भी चाह रहे होते हैं और काफ़ी अपनी मर्जियाँ कर रहे होते हैं. तो उसमें ये प्रोग्राम अच्छा था जिसमें 4 साल का BS उस जमाने में करना था. तो उसमें ना चाहते हुए भी कुकिंग की क्लासेस, लैब में जाना, टेक्सटाइल की क्लासेस, कपड़ों के बारे में, क्लोथिंग, होम इकोनॉमिक्स में, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज़ में बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज स्पोर्ट्स सेक्शन वो बनी. फिर मुझे म्यूज़िक का भी शौक था, तो इस कॉलेज की वसातत से मैंने सितार सीखा, वोकल म्यूज़िक का शौक था. फिर नर्सिंग इसके लिहाज से हुई. हमारे काफ़ी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के क्लब्स थे, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पूरे ये 4 सालों में मिलते रहे. दैट डेवलप्ड एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस इन मी. हमारे इन्हीं 4 सालों में रेजिडेंसेस होते हैं, जिसमें लो इनकम बजट रेजिडेंस एंड द हाई इनकम बजट रेजिडेंसेस भी कराए. फिर क्योंकि मेरा चाइल्ड गाइडेंस का एक्सपीरियंस और सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने इसी को लेते हुए नर्सरीज, क्योंकि वहाँ पाई जाती हैं, हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी माशाल्लाह से उसमें काफ़ी रहा. सो आई एम सॉरी, मैंने काफ़ी लेंथी अपना रिलेशनशिप विद होम इकोनॉमिक्स अलॉन्ग विद जहाँ आजकल मैं खड़ी हूँ उसको रिलेट करने की कोशिश की. जी ज़ीशान साहिबा, ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स एक यूनिक अदारा था और वन एंड ओनली अदारा था इन पाकिस्तान. इस पर इसकी तरक्की में और इसको डेवलप करने में जिन शख्सियात ने काम किया वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए ऑनर्ड हैं. मोहतरमा फातिमा जिना, बेगम राना लियाकत अली खान और उस वक्त की फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका, राइट. और ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी जो बड़ी प्रेस्टिजियस अदारा था, उसने यहाँ का करिकुलम डेवलप करने में, और उस दौर में 1955 में ऐसी बिल्डिंग यहाँ कंस्ट्रक्ट हुई जो मेरा ख्याल है कि एक नेशनल एसेट है, एक कीमती असासा है. ये सब कुछ करने का विजन क्या था पाकिस्तान में, आप क्या कहती हैं? देखिए, पार्टीशन के बाद काफ़ी चेंजेस से पाकिस्तान गुजर रहा था, और उसमें ये जो हमारी एक्टिविस्ट खवातीन थी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फातिमा जिना साहिबा, फिर राना लियाकत अली खान साहब की बेगम, इन्होंने, क्योंकि खुद ये वर्किंग लेडीज में थी, इनकी स्ट्रगल पाकिस्तान के लिए बहुत ही, गृहस्थी के साथ साथ बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें कर रही थी, और उन्होंने वही विजन ये आम खवातीन के लिए भी सोचा, जिसकी वजह से उनकी इमीडिएटली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंट पे फोकस हो रही. अच्छा, अब उनकी, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थी बेगम राना लियाकत अली खान साहिबा, अफवा एसोसिएशन की थी, तो और अफवा ने बहुत काम किया था इस पूरी स्ट्रगल में, तो उसको इंटरनेशनल फेम, एप्रिसिएशन, रिकग्निशन बहुत मिला, और उन्हीं की वसातत से
جو یہ ایک پروگرام بنا جس میں پاکستان گورنمنٹ یہ جو فورڈ فاؤنڈیشن ہے اور پلس یہ اوکلاہوما یونیورسٹی، ان تینوں کا ملاپ اس چیز پہ ہوا کہ خواتین کی جو ایجوکیشن ہے وہ اسپیشلائز سبجیکٹ میں ہونی چاہیے، اس کو ایکولنٹ دینا چاہیے مردوں کے ساتھ، لیکن اس میں اسپیشل سبجیکٹس کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے۔ اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تینوں ایریاز کو انوالو کیا گیا، جس میں جو فنڈنگ آئی تھی اس پورے سیٹ اپ کو ڈیولپ کرنے کے لحاظ سے دیٹ کیم فرام دا فورڈ فاؤنڈیشن۔ اس ساری چیز کے کریکولم پلاننگ، کیونکہ یہ اسپیشلائزڈ ایریا تھا، اس کی کہیں بھی ہمیں اس کا کوئی پلیٹ فارم یا ایگزامپل نہیں ملتی، تو یہ اسپیشلی کریٹ کیا گیا تھا کریکولم اور اس کا پلان، اس کے سبجیکٹس، اس کی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم تھی جو وہاں سے ادھر لائی گئی اور یہاں کے ٹیم ممبرس کو وہاں یو ایس اے میں بھیجا گیا تاکہ وہ ٹریننگ حاصل کر کے واپس آئیں اور یہاں کے ٹیچرز کو ٹرین کریں۔ جب یہ شروعات ہوئی تھی تو اس کے 5 نکات تھے۔ پہلا تھا کہ ٹو پریپیئر دا انڈیویجول، گھر اور اپنے انڈیویجول اپنے سیلف کو سسٹینیبل بنا سکے اور ایک افیکٹو فیملی لائف کو بہتر قرار دے سکے۔ تیسرا اس میں یہ آ گیا تھا کہ جو اس کا ایلیمنٹ آف ان ہاؤس ٹریننگ تھا، ٹیچرز ٹریننگ، کیونکہ ہمارے پاس تب ٹیچرز نہیں تھے فار دی اسپیشلائز ٹریننگ، تو اس کی ٹریننگ میں ان ہاؤس ٹریننگ تاکہ ادھر ہی خواتین پڑھیں، ان کو اپ گریڈ کریں، انہی کو بیچلرز کرائیں، ایم فل کرائیں، پی ایچ ڈیز کرائیں اور انہی کو پڑھانے پہ سرکل کمپلیٹ کریں۔ پھر اس کے بعد کمیونٹی ورکنگ ڈیولپمنٹ واز دا مین، میں کہوں گی جو اس کا کور تھا نا، وہ بہت امپورٹنٹ، تاکہ یہ اس کی اپ لفٹنگ ہوتی رہے، اپ ڈیٹنگ ہوتی رہے اور یہ کبھی آبسلیٹ نہ ہو جی۔ اور اس کا تعلق نہ صرف تھیوری تھا، اس کا لنک ود پریکٹیکلٹی بہت زیادہ تھا۔ جب 1952 میں کراچی کا بنا تو 1955 میں لاہور کی کالج کی بیس لائن بنی اور پھر ڈھاکہ کی 1961 میں بیس لائن ڈلی تھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 تب کالجز کی گرانٹ فورڈ فاؤنڈیشن نے کمپلیٹ کی، اس کا سیٹ اپ، اس کا انفراسٹرکچر، اس کی بلڈنگ اور چاہیے تھی، دے سسٹینڈ اٹ ٹل 1972۔ اب 72 کے بعد وارث نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے اپنا سیٹ اپ کمپلیٹ کر دیا، اس کو سیلف سسٹینیبل کر دیا، اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، اور اس میں سے اتنے پروفیشنل لوگ نکلے جو ہر فیلڈ میں، اگر آپ چائلڈ گائیڈنس کی بات کرتے ہیں تو کنسلٹنٹس نکل آئے، چائلڈ کاؤنسلرز نکل آئے، ایجوکیٹرز نکل آئے، ٹیچرز نکل آئے، پروفیسرز نکل آئے، جنہوں نے بہت ترقی کی۔ اگر میں نیوٹریشن کو لیتی ہوں تو ڈائٹیشنز ہیں، فوڈ کنسلٹنٹس ہیں، آپ دیکھیں ہاسپٹلز اور یہ اسپیشلائزڈ ایریاز ہیں جہاں یہ لوگوں کی بہت امپورٹنس ہے۔ پھر اگر میں کلودنگ ٹیکسٹائل میں جاؤں تو وہ فیشن، ٹیکنالوجی، کلودنگ، ٹیکسٹائل، سارا ایریا فیمیل کے میں کہوں کریئر پاتھ ویز میں بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کیا تھا اور اب بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں جتنی امپورٹنس تب تھی اس سے زیادہ بڑی امپورٹنس آج کل کے زمانے میں ہوم اکنامکس کی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹ ٹائمنگز میں وومن امپاورمنٹ کے بارے میں بہت کچھ بولا، اسکل بلڈنگ کے بارے میں بہت کچھ بولا۔ جی، میں ذیشان صاحبہ آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ بالکل یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس دور میں جب پاکستان نیا بنا تھا تو خواتین کے حوالے سے فیوچرسٹکلی سوچا گیا کہ وہ پاکستان کی خواتین گھر کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں کیسے نمایاں مقام حاصل کر سکتی ہیں، اس کے لیے اس کالج کی بنیاد رکھی، لیکن بلکہ پروفیشنل کوالیفیکیشن کے لحاظ سے بھی، نہ صرف ڈومیسٹک اور ہوم مینجمنٹ کے لحاظ سے، بلکہ اس کو پروفیشنل ڈگری کا عہدہ دیا گیا۔ جی، لیکن اب دیکھا جائے تو اب ہم 2021 میں ہیں، 21ویں صدی میں ہیں، یہاں کی خواتین زیادہ تر عملی زندگی میں کام کرتی نظر آتی ہیں گھر کی نسبت۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہوم اکنامکس کالج یا ہوم اکانومکس جو ہے وہ اب بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا آج سے 3 دہائیاں یا 4 دہائیاں پہلے تھا؟ دیکھیے، میں ہمیشہ کہوں گی کہ اب اس کی ضرورت اور زیادہ ہو گئی ہے۔ دیکھیں، جب خاتون نے بھی اپنے گھر کے لحاظ سے اپنے کیریئر پاتھ کو لیا ہے، پروفیشنل لائن کو لیا ہے، تو پرائیورٹی ابھی بھی اس کی گھر ہی رہے گی، پلس اس نے گھر ایسے سائنٹیفکلی طور پہ اور پروفیشنلی طور پہ مینج کرنا ہے تاکہ وہ ایک بیلنس کریٹ کر سکے اور اپنے کیریئر کو بھی ساتھ ساتھ لے سکے، اور تاکہ کوئی بھی اس کا ایریا
گھر کے ساتھ ساتھ اگنور پروفیشن کے ساتھ ساتھ گھر کا اگنور نہ ہو. تو آج کل کے میں کہوں گی زمانے میں اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. آپ دیکھیں جب ہمارے اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے اور اگر ان کے یہ اسکل بلڈنگ جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے فار دیئر اون سسٹینیبلٹی, اگر یہ چیزیں نہیں آتی تو دے آر ڈیپینڈنٹ آن مینی ادر پیپل ٹو ہیلپ دیم اینڈ ٹیک کیئر آف دیم ایز انڈیویجول ایز اے فیملی. تو اگر یہ اسکل بلڈنگ انڈیویجول کی خود ہوگی اور آگے فیوچر میں ان کے پاس کیریئر پاس اپرچونیٹیز اور سسٹینیبلٹی کسی بھی وقت برے وقت کے لیے آپ کی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت کو ہر لحاظ سے اور ہر وقت کے لحاظ سے کر سکتی ہے. جی ذیشان صاحبہ, اب وہ کہتے ہیں نا کہ دل تھام کے بیٹھیے ہماری باری. اب ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں جب اس روشن چاند کو مان لگ رہا تھا, گہن لگ رہا تھا, یعنی گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس یونیورسٹی بنا دی گئی. یہ تو بڑی خوشی کی بات تھی. تو پھر کیا مسئلے ہوئے کہ یہاں پر ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ یونیورسٹی بننے سے گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس کی جو اصل اسپرٹ تھی, جو روح تھی, وہ ختم ہونا شروع ہو گئی. اس بارے میں آپ بتائیے. دیکھیے شروع سے ہی آخری جب 2015-16 کے بعد اس کی ڈیٹیریشن میں کہوں گی اس لیے ہونا شروع ہوئی کیونکہ ان کے جو مین ہیڈز آف دا انسٹیٹیوٹ تھے وہ ہوم اکانومسٹ نہیں تھے. ان کا تعلق ڈفرینٹ اور انسٹیٹیوٹ, ڈفرینٹ اور یونیورسٹیز, ان کی بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ سبجیکٹس کی تھی, جس کی وجہ سے وہ اس کی کلیئرٹی آف ویژن کو نہیں سمجھ سکے اور نہ ہی آگے لے کر جا سکے. وہ جتنے بھی لوگ اس کے درمیان میں آئے ان کا یہی کوشش ہوتا تھا کہ یہ ان کے لیے اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے, شاید یہ تو میڈز اویلیبل ہوتی ہیں, شاید یہ ہمیں عورتوں کو اور پروفیشنلی اس طرح دیکھا نہیں کہ یہ گھر کے ساتھ ساتھ بہت پروفیشنلی چیزوں کو ویژنری اس کا جس کو میں کہوں نا انٹرنیشنل پلس گلوبل ویژن کو ایبزارب نہیں کر سکے کیونکہ ان کی بیک گراؤنڈ میں ہوم اکانومسٹ کی جو ایکچوئل گرومنگ ہے وہ نہیں تھی. دا مین سیٹ بیک. جو گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس تھا یہ ایک پروفیشنل اور اسپیشلائزڈ کالج تھا, لیکن یہاں پر جو اپائنٹمنٹس ہوئی 2015 یا اس کے آگے پیچھے سے, ان کی وجہ سے اس ادارے کو نقصان پہنچنا شروع ہوا, جس کا اور کسی نے بھی اس کی بہتری کے لحاظ سے نہیں سوچا ایز اے کالج, کسی نے اس کی اپ گریڈیشن کے لحاظ سے نہیں سوچا ایز اے کالج. اب دیکھا جائے تو یونیورسٹی بننا کسی ادارے کا بڑا پرائڈ ہوتا ہے, یعنی اس کی محنت کا صلہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو HEC ہے اس کی جو یونیورسٹی بنانے کی جو اس کے یونیورسٹی بنانے کے جو کیٹیگریز ہیں ان میں 5, 6, 7 کیٹیگریز آتی ہیں, جن میں سائنس ہے, جن میں ہیلتھ ہے, میڈیسن ہے, آرٹ ہے اور انجینئرنگ وغیرہ ہے, اور ایک کیٹیگری ہے جنرل کیٹیگری. اب اگر ہوم اکنامکس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینا تھا تو جنرل کیٹیگری کے علاوہ کسی اور کیٹیگری میں یہ ادارہ فال نہیں کرتا تھا. تو کیا اس وقت جو ایڈمنسٹریشن تھی آپ کے ادارے کی اس کی توجہ اس طرف نہیں گئی, یا انہوں نے اپنے کچھ ذاتی مفادات کے لیے اس کو نظر انداز کیا اور جنرل یونیورسٹی بننے دیا؟ دیکھیے ایز پر میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر ایک ہاکی ٹیم کے کیپٹن کو یا انسٹرکٹر کو کہہ دیں گے کہ کرکٹ کی ٹیم کو آپ ٹرین کریں اور جس کی ٹیکنیکلٹیز آف گیم ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے تو وہ بالکل اس کو زیرو کر دے گی ان ٹیم کو, کیونکہ اس کا نالج انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو دیٹ سبجیکٹ نہیں ہوئے گا. یہی چیز جب ہماری کالج کی اپ گریڈیشن کی بات آئی تھی ٹو میک اٹ اے یونیورسٹی, تو کسی نے بھی اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں ان کو نہیں سوچا, سمجھا, دیکھا. پلس یہ جو کیٹیگری جیسے آپ کہہ رہے ہیں ٹو میک اے یونیورسٹی, جو کیٹیگری استعمال کی جانی چاہیے ہے اس میں جرنل کا تو اس میں آنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ بھی انجینئرنگ کی طرح ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ انٹرنیشنلی ایکلیمڈ اوکلاہوما یونیورسٹی کے کریکولم اور اس کے پلان کے مطابق بنی تھی. یہاں آلریڈی کوئی بیس لائن اس کے مطابق پاکستان میں اویلیبل نہیں تھی, تو اس کو بھی عام اور جنرل یونیورسٹیز کے طور پہ ٹیک اپ کر کے اس کو اسی کے مطابق چلانا واز
मेरे ख्याल में a bigger mistake. पेपर वर्क को अच्छी तरह ना पढ़ा गया, ना उसकी हर शय को अच्छी तरह रीड आउट किया गया. उन्होंने एक या दो था, इन्होंने नहीं देखा कि इसको हमें 20 साल के लिए देखना चाहिए या नेक्स्ट जनरेशन चाहिए, और इसका उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या हम ये लेकर भी जा सकते हैं. क्योंकि देखिए, हम बिफोर मेकिंग मेजर डिसीजन सारे डिसीजंस पहले कागज और पेपर पे कर लेने चाहिए, और उनको बारहा आप चेंज ओवर करके देख सकते हैं, रादर देन मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक जिसका रिवर्ट करना, जिसको वापस लेकर आना एक मुश्किल मरहला बन सकता है. इसी से यही वजह है कि ये यूनिवर्सिटी की इन्होंने रैंडम और बड़ी जल्दी में एक मैं कहूँगी फाउंडेशन रख ली, बगैर सोचे समझे रख ली. उसमें जितने लोग इन्वॉल्व थे वो रिस्पॉन्सिबल हैं और इररिस्पॉन्सिबल मैं कहूँगी होंगे, जिन्होंने इसकी ये छोटी और इम्पोर्टेंट चीजें नहीं देखी कि इसका फ्यूचर क्या होगा, कि ये आप घर में घुसे हैं एज अ होम इकोनॉमिक्स ऊंट की तरह, और होम इकोनॉमिक्स को एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के बजाय एक छोटा सा डिपार्टमेंट बना के कह दिया कि अब हम देखेंगे कि इसकी भी जरूरत है या नहीं है. अच्छा जी, जबकि होम इकोनॉमिक्स जी ये बताइए ज़ीशान साहिबा कि उस वक्त जब ये डिसीजन लिए जा रहे थे तो जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेशनल्स थे इस मामले में फैकल्टी थी, और जो स्पेशलाइज थे होम इकोनॉमिक्स के हवाले से, क्या उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, उनसे बाला बाला ये सब काम कर दिए गए? बिल्कुल. देखिए, जो भी सिंडिकेट्स या मीटिंग्स में लोग इन्वॉल्व थे उनका कोई ताल्लुक होम इकोनॉमिक्स से नहीं था, उनसे कोई मशवरा नहीं किया गया. शायद मेरे ख्याल में एक डिपार्टमेंट को बुलाया गया था, उनकी रिकमेंडेशंस भी उन्होंने दी थी कि आप ये गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको HEC ने कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी. तो क्या उस वक्त आप लोगों ने इस मामले पर एहतजाज नहीं किया, आवाज बुलंद नहीं की उसी वक्त कि हमसे कोई हम लोगों को ये एक डिसेप्टिव पिक्चर में रखा गया था कि ये देखें, हमें तो बताया गया था कि जी यूनिवर्सिटी स्टेटस हो जाएगा और इसमें अपलिफ्टिंग हो जाएगी, और जो सब्जेक्ट इनके रिलेटेड हमारे ये डिपार्टमेंट्स होते हैं उसको अपग्रेडेशन मिल जाएगा, लैब अपग्रेड हो जाएंगी. तो हमारी सोच तो, और हमारी जो फैकल्टी थी, उन्होंने इसके लिए बहुत काम किया, बहुत लिखा, लेबोरेटरीज के मेजरमेंट्स, ये सब चीजें उन्होंने ही की थी, क्योंकि उनको डिसेप्टिवली बताया गया था कि ये अपलिफ्टिंग ऑफ कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स इनटू स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी हो रहा है फॉर द सेम डिपार्टमेंट्स. यानी आपके बातों से ये अखज़ किया जा सकता है कि उस दौर में जो लोग ये डिसीजन कर रहे थे उन्होंने यहाँ की फैकल्टी और प्रोफेशनल्स को चीट किया, फ्रेब में रखा. मैं कहूँगी कि उनको फुली कम्युनिकेट नहीं किया था कि उनकी इंटेंशंस और फ्यूचर इंटेंशंस क्या है, नंबर 1. या हो सकता है उनको खुद भी नहीं पता था कि आगे इसको हमने कैसे प्रोग्रेसिवली लेकर चलना है, क्योंकि हैजर्ड इसका मैं कहूँगी कि एग्जिस्टेंस हुआ, इसकी सिलेक्शन हुई, इसका डिसीजन हुआ, और बहुत जल्दबाजी में इन चीजों को आगे लेकर गए, जिसका अभी तक हमें कंफ्यूजन नजर आ रहा है कि हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी. ये सारी चीजें हमारे सामने तब आई थी जब ये इनके सिंडिकेट बने और ये 5 डिपार्टमेंट्स बने, जिसमें 25 BSs इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें होम इकोनॉमिक वाज इंट्रोड्यूस्ड ओनली एज सब्जेक्ट. एंड देन इन वन ऑफ द नोटिफिकेशन उन्होंने कहा कि जी हम इसका नाम चेंज करने का सोच रहे हैं, जो कि अगेन हमारे लिए एक अल्हाम था कि हाउ कम दिस नेम इज टू बी चेंज्ड. यही तो हमारी रूट है. आहिस्ता आहिस्ता यही हो रहा है कि आप होम इकोनॉमिक्स का नाम लेते लेते आहिस्ता आहिस्ता इसको रब ऑफ करके एक डिपार्टमेंट बनाया, और उसके बाद डिपार्टमेंट के बाद इसको सोशल साइंसेस करके सामने लेकर आ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता टोटल इरेडिकेट कर देंगे. जी ज़ीशान साहब जी, अगर जो यूनिवर्सिटी का जो एक्ट 13 फरवरी 2017 को सामने आया और जिसके तहत होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी बनाई गई, उसको अगर एक लेमैन भी पढ़े, एक आम सा रीडर भी देखे, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें फ्लॉ नज़र आ रहे हैं और लगता है कि ये सिर्फ किसी और यूनिवर्सिटी का एक्ट लेकर छापा मार दिया गया है. यानी इस प्रोफेशनल अदारे को और इसके जो स्पेशलाइज्ड मामलात हैं उसको सामने नहीं रखा गया. सबसे पहली बात मैं अगर कहूँ कि जो यहाँ की फैकल्टी थी, जो होम इकोनॉमिक्स की फैकल्टी थी, बहुत सीनियर प्रोफेसर्स थे, बहुत सीनियर रिसर्चर्स थे,
اور بہت سینئر پی ایچ ڈی ڈاکٹرز تھے. ان کے لیے اب یہ ہے کہ وہ ڈیپوٹیشن پہ یونیورسٹی میں چلے گئے ہیں, یعنی ان کا جو ان کا سارا ماضی. ابھی پرابلم دیکھیں جی سعید صاحب, اس میں پرابلم کیا آ رہا ہے, جتنے بھی ہمارے وہاں جو پریزنٹ فیکلٹی ممبرز ہیں دے آر دا امپلائیز اور ٹیم ممبرز آف ایچ ای ڈی, اور اگر یونیورسٹی بن جاتی ہے تو ایچ ای ڈی کے امپلائیز یونیورسٹی میں نہیں آئیں گے اور ان کو پھر ڈسپلیس کر دیا جائے گا اور مختلف ادر یونیورسٹیز میں بھیج دیا جائے گا, جبکہ یہ اسپیشلائز تھے اس انسٹیٹیوٹ کے لحاظ سے. یعنی 20-25 سال 30 سال کی کسی کی جو ملازمت اور اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بالکل ایک لحاظ سے ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے. اور دیکھیے نا, اس میں ہمارے پاس تو جیسے آپ نے ابھی ایکٹ کہا ہے, یونیورسٹی بنانے کی ریکویزٹ میں ہیونگ نمبر آف پی ایچ ڈیز بھی ہوتے ہیں جو کہ اویلیبل ہی نہیں تھے. جب آپ کے پاس ریلیٹڈ سبجیکٹس کے پی ایچ ڈیز بھی اویلیبل نہیں ہے تو یہ ساری جلد بازی, ہر چیز کے اوپر جلد بازی, رول آف کرنا, اس کے پیچھے کیا انٹینشنز تھی آنیسٹلی ہمیں اس کے بارے میں نہیں, کانسپیرنسی تھی یہ اس کے بارے میں ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ شاید یہ لینڈ اتنا امپورٹنٹ تھا, شاید اس کی پلیسمنٹ پوزیشننگ اتنی امپورٹنٹ تھی. یہ ایک ہمارا بڑا اسپیشلائزڈ ایریا ہے. جنرل یونیورسٹیز لاہور میں بے تحاشا ہیں اور یہ جو سیم سبجیکٹس ہیں وہ کافی یونیورسٹیز میں ابھی بھی پڑھائے جا رہے ہیں. جی دیکھا جائے تو ہمارے ہاں بہت سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جنہیں ہم بظاہر تو لگتا ہے کہ اس میں کوئی بدنیتی یا سازش شامل ہے, لیکن شاید وہ جہالت پر بھی مبنی ہوتے ہیں, جہالت کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اور جلد بازی کے نتیجے میں ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ فیکلٹی جو پی ایچ ڈی فیکلٹی ہے وہ زیادہ اویلیبل نہیں تھی, لیکن انہوں نے تو اسے ایک جنرل یونیورسٹی بنایا نا, ان کا تو فوکس ہی نہیں تھا ہوم اکنامکس یونیورسٹی کو اس کے اپنے میدان میں اپ گریڈ کرنے کے لیے. تو اب جیسے میں تھوڑا سا صحیح صاحب یہاں کریکٹ کروں گی, جب اس کی اپ گریڈیشن ہوئی تھی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں جو پریزنٹ فیکلٹی جنہوں نے یہ سارے ڈپارٹمنٹ اور سبجیکٹس اور یہ ساری چیزیں بنائی تھی دے ور ہوم اکانومسٹ, اور انہوں نے اسی نیت سے بنائی تھی اینڈ دے ور ویری پیشنیٹ انٹو اٹ کہ ہمارے کالج کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے, ہم اپنی لیبز اپ گریڈ کریں گے, ہم اپنے سبجیکٹس میں نیو اسی سے ریلیٹڈ سبجیکٹس اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایڈ آن کرتے جائیں گے, کیونکہ یہاں 5 ڈپارٹمنٹس تھے, انہی فیکلٹیز میں ہم وہ ایڈ آن کریں گے, جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی اپ گریڈیشن کے لحاظ سے, کیونکہ سنس 1972 اس کی اپ گریڈیشن جو گورنمنٹ سے ریکوائرڈ تھی فار فنڈنگ وہ نہیں ہوئی تھی. تو اس میں بے تحاشا جب فنڈز مل گئے تھے, ہمیں یہ بھی تھا کہ اچانک فنڈز آ گئے, بہت اچھی بات ہے. اب یہ اپریل میں جو ایکسیپٹنس ہوئی تھی ریکمینڈیشن آف اسٹیبلشنگ اے کالج, آپ دیکھیں اب اسی کالج یہ یونیورسٹی کہہ رہی ہے کہ جی ہم ایک کالج بھی اسٹیبلش کریں گے آف ہوم اکنامکس. جی 2 انسٹیٹیوٹ کا انعقاد ہمیں بہت کنفیوز کر رہا ہے. جو ایکٹ ہے اس کو اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو اس میں ایک بڑی واضح طور پہ کلاز لکھی گئی ہے کہ جو ہوم اکنامکس کی جتنی پراپرٹی ہے, جو چیز ہے وہ منتقل ہو جائے گی یونیورسٹی کو. اچھا, اب جو گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس کے جو بلڈنگ بنائی گئی تھی, جو اس کی عمارت بنائی گئی تھی, وہ ایک اسپیشل ڈیزائن کے طور پر اور اسپیشل پرپز کے طور پر بنائی گئی, جس میں بہت سے ایسے عمارتیں اور ہاسٹلز موجود تھے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو آ کر وہاں پریکٹیکلی رہتے تھے اور وہاں پہ تربیت حاصل کرتے تھے, جو کہ جنرل یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. لیکن اب میں یہاں پر اس ایکٹ کو پڑھتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ چلیے اگر ایچ ای سی کے پاس وہ کیٹیگری نہیں تھی جہاں پر اس یونیورسٹی کو ایز اے پروفیشنل یونیورسٹی ڈال دیا جاتا, تو کم از کم ایکٹ میں بہت سی ترمیم کر کے یا بہت سی صفحات سیدھے کر کے اس کو پروفیشنل یونیورسٹی کے طور پہ رہنے دیا جاتا. مثلا یہی کہ جو آپ دیکھیں کہ جو وائس چانسلر ہے, جو آپ کی ہوم اکنامکس یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی ایلیجیبلٹی کا کرائٹیریا لکھا گیا ہے, اس میں صرف عمر کا تعین کیا گیا ہے کہ 65 ایئرس ہونی چاہیے اس کے اپلائی کرنے تک, لیکن اس میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ ان کی اسپیشلائزیشن, ان کی کوالیفیکیشن کس سبجیکٹ میں ہونی چاہیے. اب آپ کے ہاں جو آج کل موجودہ وائس چانسلر ہیں وہ لائبریری سائنس کے سبجیکٹ کی
استاد ہیں. اب اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ ایک پروفیشنل یونیورسٹی میں ہوم اکنامکس کی ہی وائس چانسلر کو ہونا کیا بہتر نہیں تھا؟ اور لائبریری سائنس کا اگر ایک وائس چانسلر پروفیشنل یونیورسٹی کو ہوم اکنامکس کی چلا سکتا ہے تو پھر اس کے متبادل یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہے وہاں پر اردو کا پروفیسر وائس چانسلر ہو جائے, یا UET جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے وہاں پر فزیکل ایجوکیشن کا کوئی پروفیسر وہاں کا وائس چانسلر ہو جائے, یا آغا خان میڈیکل یونیورسٹی جو ہے وہاں پر کوئی آپ کہیے کہ کسی اور سبجیکٹ کا پروفیسر وائس چانسلر ہو جائے. اگر مقصد صرف ایکسپیرینس اور PhD لینا ہے تو جو پروفیشنل یونیورسٹیز ہیں وہ کیا اسی طرح متاثر ہوتی ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں میں نے آپ کو اس وقت سے یہی تو سمجھا رہی ہوں کہ یہ جو پورا سلیکشن کرائٹیریا ہے دیٹ وینٹ ویری رانگ. یہ جب اس کا ڈیسائیڈ ہوا یونیورسٹی بننی ہے تو جو ڈیسائیڈ کر رہے تھے جب وہاں ہوم اکانومسٹ ہی نہیں ہے تو پھر تو جو مرضی کریں, کون روکنے والا ہے ان کو کہ کس کو ہائر کرنا ہے, کس کو آپ لے سکتے ہیں, کس کا ایج گروپ کیا ہونا چاہیے, اس کا سبجیکٹ بیک گراؤنڈ کیا ہونا چاہیے, اس کا ایکسپیرینس کیا ہونا چاہیے. بیکاز ان کو پتہ ہے, وہ سب دیکھ رہے تھے کہ اس کو ہم نے آگے کیا جانا ہے, ان کو سب پتا تھا کہ اس کو ہم نے آگے کیسے لے کر چلنا ہے. جب ان کو پتا چل گیا کہ اس میں ان کے سٹیکس ہی نہیں ہیں ہوم اکنامکس کے, تو ہوم اکنامکس اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. تو اسی طرح تو انہوں نے اس کو سائڈ لائن کرتے کرتے, اینڈ یس یو آر رائٹ, جب تک آپ کی ٹیکنوکریٹس جیسے اگر میڈیکل کالج کے اوپر آپ کسی آرٹ والے ہیڈ آف دا اسکول انسٹیٹیوٹ کو ڈال دیں گے تو وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چلا جائے گا. اس کا ویژن نہیں کیٹر کرے گا اس کی فلسفی, اس کے کور کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ سیٹ اپ ہوا تھا. ہوم اکنامکس کے ساتھ بھی انفارچونیٹلی یہی ہوا. نوبڈی واز دیئر ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. اور میں آپ کو صحیح سا بتاؤں کہ آپ نے بھی اس کی ہسٹری میں پڑھا ہوگا کہ ایشین واز ان 1961 as well. اس کے بعد سے اب آپ دیکھیں جب سے یونیورسٹی کا انعقاد ہوا ہے 2017 سے ابھی تک کوئی کمیٹی نہیں بنی, کوئی الیکشن نہیں ہوئے اور کوئی اس کا والی وارث نہیں. لیکن میں تو اسٹوڈنٹ جی ذیشان صاحبہ, ہمیں تو اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگ ریپریزینٹ کر رہے ہیں آپ کو ایز اے یونین کے. وہ غلط ریپریزینٹ کریں. جب سے یونیورسٹی بنی ہے تو آپ کی ریپریزنٹیشن کا اب تک کوئی الیکشن نہیں ہوا. نو الیکشن, نو نتھنگ. ہم اسی لیے تو ہم لوگ اولڈ اسٹوڈنٹ ایلومنائی ہیں جنہوں نے, کسی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, کسی نے PhDs کی ہوئی ہیں, کسی نے MPhil کیا ہوا ہے. یہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس ایشو کو لے کر وائلنٹ ہوئے ہیں. اگر ایسوسیشن کا کوئی بھی ہے تو وہ کدھر ہے؟ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا. یعنی ہمارے ساتھ تو ہمارے پاس تو کوئی ہیڈ نہیں ہے. یس, یعنی وہاں پر بھی نمائندگی کے لیے مافیا موجود ہے کہ ایسے لوگوں انہوں نے وہ لوگ رکھے ہوں گے جو ان کے اپنے ہیں اور وہ بتا رہے ہوں گے کہ یہ جی ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں ایسوسیشن کو, جن کا تعلق ایسوسیشن سے, الیکٹڈ ایسوسیشن سے نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے یہ وہ ڈیفالٹڈ ہیں یا وہ خود ساختہ بنے ہوئے ہیں جسٹ ٹو سپورٹ the existing ٹیم جنہوں نے ڈیسیژن لے لیا ہوا ہے. سو یہ پوری ایک ٹیم بن کر بتا رہی ہے کہ سب چیزیں ٹھیک ہیں, جبکہ nothing is right on the papers. اچھا, میرے ذرائع کے مطابق مجھے اطلاعات ہیں کہ جو وائس چانسلر ہیں انہوں نے آپ ہی کے کچھ وہاں کے لوگوں کو لے کر بلڈنگز کا وزٹ کرایا ہے اور بتایا کہ دیکھیے جی کہ بلڈنگز میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی, خام خواہ کا شور مچایا جا رہا ہے. حالانکہ دیکھا جائے, دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں صحیح صاحب, ایک ہے کہنا اور ایک ہے ڈاکیومنٹیشن. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈاکیومنٹیشن جو سائنڈ ہے نوٹیفیکیشن کے بعد. جو چند ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن, آپ مجھے راؤنڈ کرا کے لے جائیں, آپ چکر لگائیں کہ جی یہ کمرہ یہ بن گیا ہے تو وہ کمرہ وہ بنا ہے, وہ کچھ نہیں ہوا. دیکھیں ہم تو کیا سٹیکس ہیں اس میں. میں اپنی نیکسٹ جنریشن کے فیوچر کے لیے دیکھ رہی ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ دے آر پلئنگ very serious things with College of Home Economics just کہ بالکل ختم ہو جائے. دیکھیں we are already existing in Karachi and Karachi Association which is the elected body, وہ ساری ایسوسیشن ہمارے ساتھ ہے. پھر اسلام آباد کی elected association ہے
سارے اسٹوڈنٹس کی وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ لاہور کے بھی ہمارے جتنے بھی, اب وہ الیکٹڈ نہیں ہے لیکن اس میں کافی بڑی میجورٹی ہے جو اس کاز کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. سو یہاں کے بھی الیکٹڈ نہیں ہے لیکن ہم یہ اور اسٹوڈنٹ کمیونیکیشن آپس میں بنا کے اس کاز کو ہائی لائٹ کریں. لیکن لاہور ہے یا اسلام آباد ہے یا کراچی ہے, وی آر آل آن ون کاز اینڈ وی آر آل اسٹینڈنگ فار ون کاز. اچھا, آپ نے ذیشان صاحبہ کہا نیکسٹ جنریشن کے لیے, تو ایلومنائی کا تو بات سمجھ آتی ہے, آپ کے فیکلٹی ممبرس کی تو بات سمجھ آتی ہے کہ وہ یہ دکھ محسوس کر رہے ہیں. کیا نئی جنریشن جو ہے کیا وہ بھی اس حوالے سے آپ کا ساتھ ہے؟ دیکھیں, نئی جنریشن از ٹوٹلی کنفیوزڈ. نمبر ون, نئی جنریشن از گوئنگ تھرو اے کووڈ ٹائم پیریڈ. آپ نے خود ان کی ایٹیٹیوڈ دیکھ لیے کہ نئی جنریشن تو اپنا ایگزام دینا نہیں چاہتی, وہ تو ایگزام پڑھنا نہیں چاہتی. یہ تو کووڈ ٹائم پیریڈ میں اس طرح کے پریشر, اس طرح کی ایک آپ کے پاس باڈی ہونی چاہیے جو آپ کو کہتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں آپ نے بائی کمپلشن کرنی ہے, وداؤٹ اینی چوائس کرنی ہے. دس از ویئر ہوم اکنامکس اور اس کی ٹریننگ, اس کی پروفیشنل ٹریننگ, اس کی اسپیشلائزڈ ورکنگ سب سے زیادہ امپورٹنس یہاں اس لیے آ جاتی ہے کیونکہ وہ باؤنڈ کرتی ہے اسٹوڈنٹس کو فار نیکسٹ 4 years اینڈ دین 6 years کہ انہوں نے یہاں بی ایس کر کے جانا ہے. اچھا, اب جو ریسنٹلی ایک افسوسناک بات ہے کہ جو اب ایڈمیشن ہے انٹرمیڈیٹ کا آپ کی اس یونیورسٹی میں نہیں ہو رہا. بالکل, دیکھیں یہ ابھی 8 جون کا ان کا نوٹیفیکیشن آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے ان آرڈر ٹو میک روم فار دا کمنگ بی ایس پروگرامز اینڈ پوسٹ گریجویٹ پروگرامز, یہ انٹرمیڈیٹ بی ایس پروگرام کو سسپینڈ کریں کیونکہ یہ یونیورسٹی اسٹیٹس میں چلی. لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی, انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ کالج لاہور جو ہے یونیورسٹی, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور, اس میں انٹرمیڈیٹ موجود ہے. لاہور وومن کالج یونیورسٹی جو ہے وہاں پر انٹرمیڈیٹ موجود ہے. تو آپ کی یونیورسٹی میں اسپیشلی اس کو کیوں ختم کر دیا گیا؟ سر یہ تو یہی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اس کو کیوں نہیں چلایا جا رہا, اور اگر ابھی ہمارے نئی پود اور جس نئی جنریشن نے اب ایڈمیشن کے لیے آنا تھا فار انٹرمیڈیٹ, اس کی فاؤنڈیشن ٹوٹ کر رہا ہے لاہور میں. بچیاں کس انسٹیٹیوٹ کو آفٹر میٹریکولیشن جوائن کریں, اپنے فاؤنڈیشن کورسز کر کے پھر اس یونیورسٹی کو ان 3rd year جوائن کریں. سو دیر از اے بگ کنفیوژن. کوئی ہمارے پاس نوٹیفیکیشن نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس صرف یہ نوٹیفیکیشن آئی ہے کہ انٹرمیڈیٹ سسپینڈ کر دیا گیا. سو جو ایڈورٹیزمنٹ بھی ہے ایڈمیشن اوپن کرنے کے لحاظ سے, کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے آج کل میٹرک ایگزام شروع ہو چکے ہیں, اس کے لحاظ سے وی آر ویٹنگ کہ یہاں سے انفارمیشن کیا پاس ہوتی ہے جو کہ ابھی تک نہیں ہے. جو یہ یونیورسٹی ہے اس کا احاطہ تقریباً 150 کنال کے اوپر محیط ہے. یہ ایک کالج کے لیے تو بہت عمدہ ہے اور بڑے احسن طریقے سے گزشتہ 45-50 سال تک چل رہا ہے, لیکن کیا یہ یونیورسٹی کے لیے اتنا بڑا احاطہ کافی ہوگا؟ دیکھیں, کالج کے جو ہمارے 5 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اور بڑے امپورٹنٹ ہماری چیزیں, اس کے اندر الیبوریٹڈ بہت ساری چیزیں. اگر ہم کلودنگ کو بھی دیکھ لیں تو کلودنگ کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں اس کی لیبز ہیں, فوڈ ہے تو اس کی لیب, لیبورٹری ہے, انالیسس ہے, ریسرچ لیبورٹریز ہیں, پھر ہماری چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے. ہر ایک کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو کہا نا پریکٹیکلٹی کے لیے بے تحاشا روم چاہیے, اور یہ کمپلیٹ اور سفیشینٹ ہے اونلی فار دا اسٹیبلشمنٹ آف اے کالج. یہاں بالکل بھی آپ کی, میں آپ کو بتاؤں, یونیورسٹی کے لیے سفیشینٹ نہیں ہے. پلس اب دیکھیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ اتنے عرصے, اتنے پرانی جب یونیورسٹی, اور اس کا ہم تو کوشش کر رہے تھے کہ اس کے سیٹ اپ کو آپ ری انفورس کریں گے اور امپروو کریں گے رادر دین کریٹنگ مور ڈپارٹمنٹس. آپ کو میں بتاؤں یہاں اتنے زیادہ ٹریز تھے اور ہمارے جوانی کے ٹریز تھے, بینین ٹریز تھے جو کہ گرا دیے گئے, کٹا دیے گئے کیونکہ اس میں کنسٹرکشن اور رومز کی کرنی پڑ گئی ٹو ایکسٹینڈ اٹ فار یونیورسٹی اسپیس. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ وہاں کے جو درخت ہیں, وہاں کی جو بلڈنگز ہیں, وہ تو نیشنل ایسٹ تو ہیں ہی ہیں, اسے تو یونیسیف کا ہیریٹیج بھی قرار دیا جا سکتا ہے. بالکل بالکل آلریڈی ہے جی. اس کو ہیریٹیج کے لحاظ سے دیکھیں, آج کل تو پی ٹی آئی اور عمران خان کا تو اپنا 14 اگست کے لحاظ سے کہ ہم نے جھنڈے نہیں خریدنے, ہم نے تو پودے لگانے, اور کہاں ہم پودے لگاتے لگاتے جو ہمارے انوائرمنٹل اور گرین ہیریٹیج تھے ہم ان کو کاٹ رہے ہیں.
سو یہ اچھا ذیشان صاحب، میں کیا انوائرمنٹ والوں کو پتہ ہے جی تھوڑی سی ذمہ داری آپ لوگوں پر بھی کیا آتی نہیں ہے کہ 2015 سے اس کا ڈکلائن شروع ہوا، اور جو پروٹیسٹ جو تحریک لے کر آپ 2021 میں نکلے ہیں، اگر یہ 6 سال پہلے نکلتے تو شاید معاملات یہاں تک نہ پہنچتے. کیا آپ بھی اپنی ذمہ داری قبول کریں گے؟ نہیں، ہم بہت گلٹی ہیں جی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وی ٹیک دا رسپانسبلٹی، لیکن ہم رسپانسبل ہیں اور وی ٹیک دا رسپانسبلٹی. لیکن ایک غلط چیز ہوگی اور اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے مل کے، تو ہم اس کو اور خراب کرنے اور ہونے کیوں دیں؟ کیا عدالت کی طرف بھی جانے کا آپ کا ارادہ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ ہم سب ایجوکیشنسٹ ہیں اور یہ ایسٹ ہے، یہ ہیریٹیج ہے، یہ ہماری لیگیسی ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے. کیا پاکستان کو بتانے کے لیے ہم اولڈ اسٹوڈنٹس کافی نہیں ہیں؟ ہم سب بھی تو استاد ہیں، ہم بھی تو اس کی جنریشن ہے جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. کیا ہمارے حقوق، ہماری وائس ایز اے سول سوسائٹی نہیں ہے اتنی امپورٹنٹ؟ اور ہم کتنے لوگوں کا ان کو پاور شو کرائیں کہ یہ اپنی بیڈ ڈیسیژنز کو ریورس کر لیں. آپ نے کیا اس حوالے سے اب تک جو کوششیں ہیں آپ کی، وہ کیا جو سول سوسائٹی، پارلیمنٹیرینز اور جو دیگر حکام ہیں، کیا ان سے آپ نے رابطے، خط و ملاقاتیں کی؟ ساری ہم نے جی کورسپونڈنس ہم نے ہر ناک اینڈ کارنر کو کیا. ہم نے پرائم منسٹر پورٹل سے شروع کر کے ہر لیٹر گورنر صاحب کو، میٹنگ ہماری ہوگی ہماری. اب ہم ویٹ کر رہے ہیں جی، ہم سی ایم صاحب کا ویٹ کر رہے ہیں. رسپانس کیا اب تک رسپانس کیا ملا ہے ان حکام؟ سارے بہت پولائٹ ہیں، سارے بہت ہمارے مسئلہ کہاں بڑے ہیں، بزرگ ہیں. رکاوٹ مسئلہ صرف یہ کہ وہ سارے کہتے ہیں کہ جی کیونکہ یہ اب قدم لے لیا گیا، کیا غلط وہ قدم لے لیا گیا تو اس کی از ناٹ پاسبل تھرو دیز پروسیجرز. سو ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. ڈیمانڈ کیا ہے اب آپ کی؟ جب قدم لے لیا اور یہ ایک ایکشن ہو گیا، اس کو کیا آپ ریورس کرنا چاہتے ہیں یا امینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ڈیمانڈ یہ ہے جی، ہم ڈیمانڈ دیکھیں، یہ کوئی ایسی چیز یا ایسی حرکت نہیں ہوگی. ہمارے کافی ایسے مسائل ہیں جو ہم ہیومن بینگز ہیں، ہم ایک سٹیپ لیتے ہیں، لیکن کرنے کی نیت اچھی ہوئے گی اور آپ چاہیں گے فار نیکسٹ جنریشن ایوری تھنگ از پاسبل. نمبر 1. نمبر 2، آلریڈی سنڈیکیٹ نے اپریل کی کمیٹی میٹنگ میں انہوں نے ریکمینڈ کر دیا ہوا ہے کہ دے ہیو ٹو اسٹیبلش اے کالج آف ہوم اکنامکس. When that has been decided, so what we are saying is, when it is decided that they have to create a college of home economics, establish a home economics college, so what is wrong with the existing one? یعنی آپ یونیورسٹی کی ٹوپی، آپ کیوں پیسے ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ یونیورسٹی کی ٹوپی اتار کر رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کالج کی شناخت کو ہی لے کر چلنا چاہتے ہیں. اس سے لینا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹیشن اس کی ساکھ کو خراب کر رہی ہے. یہ اسپیشلائزڈ ایریا ہے جس کو ابھی سوچ سمجھ کے اس کو اپ گریڈ کرنا چاہیے. اگر کوئی جلد بازی میں کسی نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کوئی اس کے آئی ڈونٹ نو کیا ان کے وہ ریزنز ہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ یونیورسٹی کہیں اور لے جائیں. کالج کا ایک سیٹ اپ کمپلیٹ ہے اور جتنے فنڈز آپ کو ملے ہیں وہ فنڈز ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تھوڑے فنڈز لگیں گے فار دی اپ گریڈیشن اینڈ امپروومنٹ by giving them a person who is passionately involved in the setup and which has to be home economist. لحاظ سے بے تحاشا سبجیکٹ اویلیبل ہے، بے تحاشا گورنمنٹ کے پاس اسپیس اویلیبل ہے، بے تحاشا سبجیکٹ آپشنز اویلیبل ہیں. وہ جو کر سکتے ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس روٹس ہیں. لیکن اگین نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آر وی ریڈی ٹو ٹیک اٹ، آر وی ریڈی ٹو ڈو اٹ فار دا نیکسٹ جنریشن، آر وی ریڈی ٹو سیو آور ہیریٹیج، آر وی ریڈی ٹو سیو آور انوائرمنٹ. Why not? Why we are not being given the importance? ہم لوگ تو یہ سینئر سٹیزن میں بھی آتے ہیں، ہم اس کی نیکسٹ پیرنٹس ہیں. آپ دیکھیں یہ اتنے اس میں ایمبیگوٹیز ہیں فار دا کریشن آف دس یونیورسٹی کہ اس کو دوبارہ ری وزٹ کیا جا سکتا ہے. ہماری درخواست آپ کے بھی پلیٹ فارم سے اور ہر پلیٹ فارم سے پرائم منسٹر صاحب کی ریکویسٹ ہے، چیف منسٹر صاحب کو ریکویسٹ ہے، گورنر صاحب کو ریکویسٹ ہے کہ خدا اگر یہ غلطی ہوگی معاف کر دیجیے پلیز. آپ ہی پارلیمنٹیرین ہیں، آپ ہی پالیسی بنانے والے ہیں، آپ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں. آپ دوبارہ دیکھ لیں کہ یہ غلطی ہوگی اور ہمیں اس ایسٹ کو سیف گارڈ کرنا ہے تو اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے اس کو سیف گارڈ کریں اور ہمیں اپنا کالج ایز اے اسٹیٹس آف کالج واپس کریں تاکہ ہم مل کے اس کو ایک
नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं रादर देन इसको बिल्कुल नामो निशा खत्म कर दें. यानी आपकी उस मुस्तकबिल की एक डिमांड में ये भी बात शामिल होगी कि जो सरबराह है अदारे का, खा वो वाइस चांसलर हो, खा प्रिंसिपल हो, वो इसी फील्ड से हो, आपके अपने सब्जेक्ट से हो, दूसरे सब्जेक्ट से ना हो, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट के अगर किसी प्रोफेशनल कॉलेज पर सरबराह बनते हैं तो उनके अपने नफसियाती मसाइल शुरू हो जाते हैं. वो कॉम्प्लेक्स. देखिए जैसे आपने देखा है एक्ट में भी यही लिखा हुआ ना कि उसकी क्वालिफिकेशन नहीं लिखी हुई या उसके बैकग्राउंड के, वो एक्ट के लिए यूनिवर्सिटी है तो उसमें जनरल सब्जेक्ट एक्सेप्टेड होंगे फॉर द हेडशिप, बट दिस इज अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, दिस इज अ स्पेशलाइज्ड कॉलेज, एवरीथिंग इज स्पेशलाइज्ड. तो इसको कोई और उसकी साख को समझ नहीं पाएगा, उसके विजन को समझ नहीं पाएगा, और वो यही समझेंगे कि ये एक बेतुका सा चीज है. जो हमें वी फील वेरी हर्ट कि जब वो बताया जाता है कि इसकी इतनी कम, इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जबकि हम कहते हैं कि वी हैव बीन व्हाट आई एम नाउ इज बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट. आई वांट टू गिव एवरीथिंग टू दिस इंस्टीट्यूट. ज़ीशान साहबा, ये बताइए कि इस साल तो एडमिशन नहीं लिए जा रहे, जो पिछले साल थे, आप समझिए कि 2017 के बाद 2018, 2019 में स्टूडेंट्स का इंटरमीडिएट में एडमिट होने का रिस्पांस क्या था? रिस्पांस था, लेकिन कंफ्यूजन था बिकॉज द यूनिवर्सिटी वाज गोइंग थ्रू टर्मोइल और अ लर्निंग स्टेज, जिसमें कॉलेज यूनिवर्सिटी प्लस इसका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और इंटरमीडिएट, इसकी एजुकेशन डिपार्टमेंट से एफिलिएशन वो क्लियर नहीं हुई थी. क्या ये इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते. फिर जो हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स थे उनको एडजस्ट करना पड़ गया. You know, there were a lot of confusion in which the students did suffer. मेरी इत्तला के मुताबिक आप कमिंग डेज में कोई प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है. देखिए, ये प्रोटेस्ट हमने सैटरडे के लिए भी रखा हुआ था, लेकिन रेन फोरकास्ट की वजह से हमने इसकी डेट को ट्यूसडे पे लेकर गए, 4 बजे लेकर गए, और लिबर्टी चौक के लिहाज से लेकर चल रहे हैं. पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं. देखिए, अगर हम भी पीसफुल नहीं करेंगे और हमें हुल्लड़बाजी करनी है तो हमारे में कोई फर्क नहीं होगा. वी आर फीमेल्स, वी वांट टू हैव अ वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट. द masses, the general public, the civil society, the students, रिक्वायरमेंट सिर्फ अपने कॉलेज को रीइंस्टेट करना है, रिस्टोर करना है, रिवर्ट करना है, whatever is possible there, वो दें कि हमारे लिए ये एक एसेट है जिसको हमें बचाना है. हम किसी को पर्सनलाइज नहीं करना चाह रहे, हम किसी को हिट नहीं करना चाह रहे, हम किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी को दुख नहीं देना चाह रहे. हम बड़ा पीसफुल एक प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं जिसकी हमने परमिशंस भी ली हैं, और हम नहीं चाह रहे as well for that certain time, and we want to register or petition or ये protest. What happened? We are objecting to it. We condemned it totally, and this is going to be done क्योंकि पिशावर से लोग आ रहे हैं, कराची से आ रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रहे हैं, फैसलाबाद से आ रहे हैं, और वो मजा आएगा कि we want to tell everybody we are one and we are standing for one cause. बहुत शुक्रिया ज़ीशान ज़िया राजा साहिबा कि आपने अपना वक्त दिया एक कॉज के हवाले से. हमने जो आज गुफ्तगू की. डियर व्यूअर्स, लाहौर के अंदर तकरीबन 30 से ज़्यादा पब्लिक जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और होम इकनॉमिक्स जो कॉलेज है ये एक स्पेशलाइज्ड और प्रोफेशनल कॉलेज था. इसको जनरल यूनिवर्सिटी बनाकर हमने होम इकनॉमिक्स कॉलेज को अवामी जनरल स्टोर बना दिया है. काश इसे एक प्रोफेशनल कॉलेज ही रहने दिया जाता. डियर व्यूअर्स, आपको हम इस यूनिवर्सिटी के हवाले से अपडेट करते रहेंगे और भी प्रोग्राम लाएंगे. आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, और वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस पर अपनी फीडबैक दें. गॉड ब्लेस पाकिस्तान.